الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله المولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج بڑی خوشی ہو رہی ہے اس موقع پر. میرے پرانے تمام ساتھی، میرے ہم سبق حضرات یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں، اور تقریباً ایک دہائی کے بعد آلموسٹ آفٹر اے ڈیکیڈ 2012 میں تکمیل حفظ اس ادارے سے ہوئی. یہاں پر 2012 میں میں نے اپنا حفظ مکمل کیا، اور آج تقریباً 10 سال بعد پھر اسی ادارے میں، اسی دبستہ میں، اسی درسگاہ میں منبر خطابت پر گامزن ہونے کا موقع ملا. بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور آپ سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایسے تو کوئی تیاری نہیں ہے، مگر چند باتیں بولنے کے لیے یہاں پر میں میرے استاد کامل حافظ سید سلیمان صاحب کے حکم سے کھڑا ہوا ہوں. چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا، سماعت فرمائیں. آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے. ارشاد ربانی ہوتا ہے، بے شک ہمیں نے قرآن شریف کو نازل کیا اور بے شک ہمیں پر اس کی حفاظت کا ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. دنیا کی کوئی ریاست ہو، مشرق سے مغرب تک کوئی ریاست ہو، ہر شہنشاہ کا ایک انداز ہوتا ہے کہ حکم جاری کرنا شہنشاہ کا کام ہوتا ہے، اور اس حکم کو عملی جامہ پہنانا اس کے وزراء کا کام ہوتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، بے شک ہمیں نے قرآن پاک کو نازل کیا اور بے شک ہمیں پر اس کی حفاظت کا ذمہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ ہر کام خود کر سکتا ہے. وہ بغیر کسی فرشتے کے نامہ اعمال بھی لکھ سکتا ہے. وہ کرامن کاتبین کا محتاج نہیں ہے. وہ بغیر کسی فرشتے کے لوگوں کی، سارے دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کی ارواح کو قبض بھی کر سکتا ہے. مگر یہ اس کا نظام ہے کہ حکم اس نے جاری کیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف مخلوق کو اس نے معمول کیا. کسی کو روح قبض کرنے پر، کسی کو سور پھونکنے پر، کسی کو بارش برسانے پر، اور کسی کو نامہ اعمال درج کرنے پر. اب یہاں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن شریف ہم نے نازل کیا اور بے شک اس کی حفاظت کا ذمہ ہمیں نے لیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا تو اس کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کس کو مامور فرمایا؟ آج تقریباً بانی اسلام کو اسلام پیش کیے ہوئے 1400 سال گزر گئے، 1450 سال گزر گئے، مگر آج بھی وہی 30 پارے ہمارے سامنے موجود ہیں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں اس میں یہ واحد کتاب ہے جس میں ایک حرف بھی، ایک لفظ بھی، ایک آیت بھی تحریف شدہ آپ کو نہیں ملے گی. تو بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے ہم حفاظ کی ٹولی کو مامور فرمایا کہ قیامت تک تم کو پیدا ہوتے رہنا ہے، تم کو حفظ کرتے رہنا ہے، اور میرے نازل کیے ہوئے اس قرآن کی حفاظت تم کو کرنی ہے. اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ الف لام میم کو الف میم لام کرو، تو تمہیں اس کی مخالفت فوراً کرنی ہے کہ یہ میم لام نہیں ہو سکتا، یہ الف لام میم ہی رہے گا. جس طرح یہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اسی طرح قیامت کے دن یہ اٹھایا جائے گا. اب ایک واقعہ آپ لوگوں کی نظر کروں. آپ بعض اوقات حضرات ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. خلیفہ مامون رشید کے دربار کا ایک واقعہ ہے. حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے. خلیفہ مامون رشید کا دربار لگا ہوا تھا. ایک یہودی وہاں پر آیا اور بڑی ادیبانہ، بڑی نفیس، بڑی عمدہ گفتگو اس نے کی. مامون رشید نے جب سنا تو بڑا متاثر ہوا. اس نے اس یہودی کو اسلام کی دعوت دی کہ تو اسلام میں داخل ہو جا. اس نے فوراً انکار کر دیا کہ میں اپنے مذہب پر رہوں گا، میں تمہارے مذہب سے انکار کرتا ہوں، اور وہ وہاں سے چلا گیا. 1 سال بعد وہی یہودی پھر سے مامون رشید کے دربار میں آیا، اور جب وہ آیا تو وہ علم فقہ پر اور اسلام کے مختلف موضوعات پر اس طرح گفتگو کر رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا عالم دین ہو.
تو مامون رشید نے پوچھا کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں, تو اسلام لا چکا ہے؟ کہا جی میں اسلام لا چکا ہوں. تو کہا کہ تیرے اسلام لانے کا کیا سبب ہوا؟ تو اس نے جواباً عرض کیا کہ جس دن آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی تھی اس دن تو میں نے اس مذہب سے انکار کر لیا تھا, مگر یہاں سے باہر قدم رکھنے پر ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں تمام مذاہب کا امتحان لوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کون سا مذہب حق ہے. اور میں نے کسوٹی جو ہے آسمانی کتابوں کو بنایا. میں نے اب چونکہ وہ بہت بڑا ادیب تھا, لکھنے میں بہت ماہر شخص تھا, اہل قلم میں سے تھا, تو اس نے تورات کے چند نسخے لکھے. اسی طرز پر انہی کے انداز میں تحریف کر کر, فیبریکیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ بدل کر جو بھی ہے, اس نے 3 نسخے تیار کیے اور یہودیوں کی عبادت گاہ میں چلا گیا. اس نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کے لیے کچھ لایا. انہوں نے پوچھا کیا ہے, تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تورات کے چند نسخے لکھے ہیں, یہ آپ کی نظر کرتا ہوں. اس زمانے میں پرنٹ تو تھا نہیں, تو ہاتھ سے نسخے بنائے جاتے تھے. اب جیسے اس نے پیش کیا ان لوگوں نے فوراً اسے پیسے دیے اور وہ نسخے خرید لیے. یہ وہ خود بیان کر رہا ہے. اس کے بعد اس نے انجیل کے چند نسخے لکھے, بائبل کے, اور وہ کسی گرجا میں چلا گیا, چرچ میں داخل ہوا اور وہاں پر اس نے جا کے کہا, جو بھی وہاں پوپ ہوں گے, پادری ہوں گے, انہوں نے کہا کہ لیجئے میں نے انجیل کے چند نسخے آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں. انہوں نے پیسے دیے اور فوراً خرید لیے. اب وہ تحریف شدہ تھا, وہ اصل انجیل نہیں تھی, وہ اصل تورات نہیں تھا. اس نے اپنی مرضی سے میل ملاپ کر کے لکھ دیا تھا, مگر ان لوگوں نے وہ خرید لیا. اب آخر میں اس نے چند نسخے قرآن شریف کے لکھے اور اس میں بھی اس نے تحریف کی. جو آیات ہیں ان کو بھی لکھا اور اپنی طرف سے بھی کمی بیشی کر دی. یہ لے کر وہ اسلامی کتب خانے میں داخل ہوا. وہاں پر اس نے قرآن شریف کے نسخے ان کو پیش کیے اور فرمایا کہ میں نے یہ لکھے ہیں, آپ لوگ اسے قبول فرمائیں. ان لوگوں نے نسخے کو اپنے ہاتھ میں لیا, چند منٹوں تک اس کی جو ہے ورق گردانی کی, ورق پلٹتے رہے, پیجز کو الٹتے رہے, دیکھتے رہے, اور اسے وہ نسخہ واپس کر دیا کہ یہ نسخہ ہمارا قرآن ہو ہی نہیں سکتا. حفاظ نے انکار کر دیا کہ یہ قرآن شریف نہیں ہے, تحریف شدہ ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اس میں مخلوق کا بھی کلام شامل ہے. اس نے انکار کر دیا. اب اس نے اسی دن فیصلہ کیا کہ تمام آسمانی کتابوں میں جو ایک کتاب آج بھی حقیقت پر مبنی ہے اور وہی ہے جو آسمان سے اتری ہے, وہ سوائے قرآن کے اور کوئی کتاب نہیں ہے. اس نے اسی وقت اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ بات ہے. اب بات یہی ہے, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا, اس وقت ہم دوسروں کے سینوں پر بیٹھے ہوتے تھے. اور آج یہ زمانہ ہے کہ جب ہمارے سینے قرآن پاک سے خالی ہیں تو آج دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہے ہمارے اوپر بیٹھے ہیں. ہماری پستی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن شریف سے دوری اختیار کر لی. ہماری ساری پڑھائی جو ہے وہ دنیاوی ہو گئی, ہم نے دینی پڑھائی کی طرف غور نہیں کیا. ایک بات ہے, آج یہاں پر یہ سارے ہمارے حفاظ موجود ہیں, یہی جو ہے آگے چل کر چرخ اسلام کے تابندہ ستارے ہوں گے. یہی جو ہے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون پر عمل کرتے ہوئے قرآن کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے. ایک بات میں ہمیشہ سنتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائی کروا رہے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھیں. یہ جملہ مجھے بچپن سے سنائی دے رہا ہے, میرے کانوں کو ٹکراتا ہے یہ کہ ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ پڑھائی کیوں کروا رہے ہیں, آپ انجینئر کیوں بنوا رہے ہیں, آپ ڈاکٹر کیوں بنوا رہے ہیں؟ تو جواباً لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, آپ کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں, ہاسپٹلز میں جاب کر رہے ہیں, بڑی بڑی عمارت بنا رہے ہیں, اور لائر بن کے جو ہے کورٹ میں جج کے سامنے دلائل پیش کر رہے ہیں. بات یہ ہے, ایک موقع اور آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آگے بڑھیے. اب انشاءاللہ رمضان شریف آنے والی ہے بہت جلد, مصلی امامت سج جائے گا, ہزاروں لوگ سفارہ ہوں گے. لوگ کہیں گے کہ اے پڑھائی کرنے والوں, اے انجینئرز, اے ڈاکٹرز, اے لائرز, آپ لوگ آگے بڑھیے, مصلی آپ کا انتظار کر رہا ہے. اس وقت یہ سارے انجینئرز, یہ سارے ڈاکٹرز, یہ سارے لائرز, ان کی گردنیں خم ہوں گی, ان کی نگاہیں جھک گئی ہوں گی, کیونکہ اس وقت ان کی پڑھائی ان کو آگے نہیں بڑھائے گی, ان کی پڑھائی ان کو پیچھے رکھے گی. اس وقت آگے کون بڑھے گا؟ اسی گلشن کے پھول ہوں گے, اسی صفہ کے پڑے ہوئے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نماز پڑھاتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں امامت کر رہے ہیں تو وہ جواباً عرض کریں گے کہ ہم نے SSC تو پاس کی ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل میں قرآن کریم بھی محفوظ ہے. ہم نماز بھی پڑھائیں گے, ہم بلڈنگ بھی بنائیں گے, ہم لائر بھی بنیں گے, ہم ڈاکٹر بھی بنیں گے. اسی طرح کسی دن جمعہ کا دن آئے گا, ہفتے میں ایک بار جمعہ کا دن آتا ہے, ممبر خطابت سج جائے گا,
لوگ انتظار کریں گے کہ ہے کوئی اس امت میں جو ممبر خطابت پر کھڑا ہو جائے اور واضح نصیحت کرے